حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کی سخی تھیں. آپ پیسے جمع کرتی رہتی تھیں اور پھر جو ہے وہ غریبوں میں جب بہت سارے جمع ہو جایا کرتے تھے پھر آپ وہ مال اور پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں. آپ کو جو بھی وظیفہ ملا کرتا تھا وہ صبح آپ کو ملتا تھا اور شام میں تک وہ سارا آپ بانٹ کے ختم کر دیا کرتی تھیں. یہ ثقافت کا عالم تھا میری ام المومنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے میری بہنیں کہ بچیوں کو نو عمر سے ہی، اس نو عمری سے ہی، جہاں ہم کہتے ہیں ابھی بچیاں چھوٹی ہیں، ابھی تو تعلیم ہے، ابھی تو پڑھنے لکھنے کے دن ہیں، ایسے کرتے کرتے بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، یونیورسٹی کالج سے جب وہ فارغ ہوتی ہیں تو جب وہ عملی زندگی میں آتی ہیں تو انہیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ بچیاں وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی ہیں. تو ہمیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ تربیت ملتی ہے کہ نو عمری سے ہی بچیوں کو امور خانہ داری سکھائیں، دین سکھائیں، علم دین سکھائیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں ہماری بچیوں کے لیے. تو میری بہنوں سے تو یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو نو عمری سے ہی امور خانہ داری سکھائیں تاکہ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے کسی بھی پہلو پر ناکام نہ ہو، اپنی گھر گھرستی کو بہترین انداز میں چلا سکیں. علم دین ضرور سکھائیں تاکہ وہ علم دین ان کی نسلوں تک چلا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ محنتی تھیں، ہر وقت کام کرتی رہتی تھیں، علم دین سیکھتی، گھریلو کام کرتی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی. تو ہمیں یہ بھی تربیت ملتی ہے کہ ہمیں بھی تمام گھریلو کام کاج کے ساتھ ہر وقت سخت محنت کرنی ہے. آپ کبھی کام سے جی نہیں چراتی تھی تو ہمیں بھی کام چور نہیں ہونا ہے. ہمیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ سیرت پاک کے یہ درخشاں پہلو اپنی زندگی میں لے کے آنے ہیں. ہمیں سخت محنت کرنی ہے، اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے کیونکہ مائیں جو دین ہے وہ نسلوں تک پہنچا دیتی ہیں. تو میری تمام بہنیں خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنی بچیوں کو نو عمری سے ہی یہ تمام معاملات کا عادی بنائیں تاکہ آگے زندگی میں چل کر وہ اس کی پختہ عادت ہو جائے اور وہ کبھی زندگی میں مات نہ کھائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے تھوڑے دن پہلے جب علیل تھے تو آپ جب ازواج مطہرات کے گھر میں ہوتے تھے تو روز صبح اٹھ کے پوچھتے تھے کل میں کہاں ہوں گا، یعنی کہ کس ازواج کے پاس، زوجہ کے پاس ہوں گا. تو تمام زوجہ مطہرات یہ سمجھ گئی تھیں کہ آپ اماں عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں. تو سب نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہے آپ رہ سکتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اماں عائشہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہیں اپنی زندگی کے آخری ایام آپ نے اس دنیا میں گزارے. اس سے کتنا خوبصورت عدل انصاف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو میری تمام ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جن کی ایک بیوی، دو یا چار بیویاں ہیں تو وہ عدل اور انصاف کا ہاتھ کبھی دامن سے نہ جانے چھوڑیں تاکہ ان کی زندگیوں میں سکون آئے، خوشحالی آئے، رحمتیں برکتیں آئیں. چھپا چھپا کے نہ رکھیں. خود بھی اپنے سر پہ ایک عذاب مسلط کیا ہے اور اپنی زندگی میں پریشانیاں ہیں کہ کسی ایک کو اونچا کرتے ہیں، دوسری کو نیچا، کسی کے آپ حق کریں. تو اس تمام گھریلو معاملات کو ایک اعتدال پسندی پر رکھ کے اعتدال کا ماحول آپ اپنا سکتے ہیں. اس میں میرے بھائی بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر جنت کا گہوارہ بن جائیں گے اور ایک پرسکون زندگی آپ گزاریں گے. تو دین سیکھیے، اپنی بیویوں کو بھی سکھائیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما گئے تو آپ کا جو آخری آرام گاہ ہے یعنی کہ روضہ پاک وہ بھی اماں عائشہ کا حجرہ مبارک ہے اور وہ قیامت تک فرشتوں کے جھرمٹ میں رہے گا. تو اماں عائشہ کا کیا مقام ہے، کیا وقار ہے کہ آپ کی پاک دامنی کا گواہ میرے رب نے گواہی دی ہے اور 18 آیت مبارکہ آپ کی برات میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طرز عمل کو اپنی زندگیوں میں ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہماری دوسری ویڈیو ہوگی اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.